السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی ایک پیاری سی بیٹی تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ کو بانسری بجانے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی بانسری بجاتی پورے گاؤں والے اس کی دھن میں مگن ہو جاتے اور کہتے کہ اس کی بانسری میں صوفیانہ پن جھلکتا ہے جس سے روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اپنی تمام تر پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ نازیہ اور بھی بہت سے ساز سیکھنا چاہتی تھی مگر کسان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس کی یہ خواہش پوری کر پاتا، کیونکہ وہ اپنی آمدنی سے بس اس کو اچھی تعلیم ہی دے سکتا تھا جس سے وہ اپنی زندگی بہتر طور سے گزار سکے۔ نازیہ کو یہ بانسری اپنے گھر کے پاس ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی۔ تب سے وہ روزانہ اس پیڑ کے نیچے یہ بانسری بجایا کرتی تھی، جبکہ کسان کو اس کا بانسری بجانا بالکل پسند نہیں تھا۔ گاؤں والے جب بھی نازیہ کی بانسری کی تعریف کرتے تو کسان کہتا کہ اس چیز کا کیا فائدہ جب اس نے اگلے گھر ہی جانا ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں کے لیے یہ شوق اچھا نہیں۔ ایک دن وہ روزمرہ کی طرح پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بانسری بجا رہی تھی کہ ایک لال رنگ کے پھول کی پنکھڑی اس کی گود میں آ کر گری۔ وہ بڑی حیرانی سے اس پنکھڑی کو دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ پیپل کے پیڑ کے آس پاس پھول کی پنکھڑی کہاں سے آ گئی، جبکہ آس پاس کوئی پھول کا پودا موجود نہیں تھا۔ پھر اس بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی شاید کہیں سے اڑ کر آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر سے آنکھ بند کر کے بانسری بجانے میں مگن ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر سے کام سے فارغ ہو کر پیپل کے پیڑ کے نیچے بانسری بجانے لگی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف لال پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس بار نازیہ ان پنکھڑیوں کو دیکھ کر ذرا گھبرا گئی کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھیں، تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور اسی سوچ میں گھر چلی گئی۔ اس بارے میں وہ اپنے والد سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان سے چھپ کر وہ بانسری بجایا کرتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ آنکھ کھول کر بانسری بجائے گی۔ اگلے دن وہ اپنے فیصلے کے مطابق آنکھ کھول کر پیپل کے پیڑ کے نیچے بانسری بجانے لگی۔ بانسری بجاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اچانک پیپل کے پیڑ سے لال پنکھڑیوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، تو وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی پنکھڑی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ بنا رکے اور بھی تیزی سے بھاگنے لگی اور گھر آ کر ہی رکی۔ اس کو خوف سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس کے والد کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ رات کو جیسے ہی اس کے والد گھر واپس آئے تو اس کو بخار میں تپتا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچانک اس تیز بخار کی وجہ کیا ہے؟ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ نازیہ اپنے والد کو وجہ تو بتانا چاہتی تھی مگر خوف کے مارے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ کسان اس کی حالت دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے اور نازیہ کا علاج کرواتا ہے۔ اگلے دن ان کی آنکھ دروازے کی دستک سے کھلتی ہے۔ کسان جب دروازہ کھولتا ہے تو وہاں گاؤں کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کسان کو کچھ ایسا بتاتا ہے جس کو سن کر کسان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ آدمی کے جاتے ہی کسان نازیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم میری غیر موجودگی میں پیپل کے پیڑ کے نیچے بانسری بجانے جاتی ہو؟ یہ سن کر نازیہ بہت ڈر جاتی ہے اور اسی کیفیت میں گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ کسان یہ بات سن کر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کر دی جائے تاکہ میں تمہاری ذمہ داری سے آزاد ہو سکوں۔ نازیہ اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے خوشی خوشی خاموشی سے اپنے والد کی بات مان جاتی ہے۔ پھر کسان اس کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بند ہے۔ یہ سن کر نازیہ سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اگلے دن کسان نازیہ کی خالہ کو گاؤں سے بلواتا ہے تاکہ وہ نازیہ کی شادی کی تیاری کر سکے۔ کچھ دنوں بعد اچھے رشتے آنے لگتے ہیں اور سب لوگ نازیہ کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں، مگر حیرانی اور دکھ کی بات یہ تھی کہ سبھی لوگ گھر واپس جا کر رشتے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ بات کسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات نازیہ کی خالہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آتی ہے اور جیسے ہی گھڑے سے پانی گلاس میں ڈالتی ہے تو گلاس میں پانی کی جگہ خون دیکھ کر خون خون چلانے لگتی ہے۔ اس کی آواز سن کر نازیہ اور کسان دونوں بھاگتے ہوئے اپنے کمروں سے باہر آتے ہیں اور خالہ سے چلانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔
تو خالہ خوف سے کہتی ہے کہ گھڑے میں پانی کی جگہ خون ہے اور لال پھول کی پنکھڑیاں آس پاس بکھری ہوئی ہیں۔ نازیہ ان پنکھڑیوں کا سن کر گھبرا جاتی ہے، مگر کسان جب گھڑے کے اندر دیکھتا ہے تو اس میں بس صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ وہ نازیہ کو کہتا ہے کہ اپنی خالہ کو کمرے میں لے جاؤ اور پانی پلاؤ، مگر خالہ پانی پینے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ جیسے ہی نازیہ نے خالہ کو پانی دیا وہ پھر سے خون میں تبدیل ہو گیا۔ خالہ نے خوف سے نازیہ کو دھکا دیا اور گھر سے باہر نکل کر پاگلوں کی طرح یہاں وہاں بھاگنے لگیں۔ کسان اور نازیہ یہ دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگے۔ خالہ کی آوازیں سن کر پورا گاؤں باہر آ گیا اور یہ منظر دیکھنے لگا۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر خالہ گھبرا کر گھر کی چھت پر بھاگنے لگی تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب نازیہ نے ان کو ہاتھ لگایا تو ان کا پورا بدن آگ کی طرح جل رہا تھا اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، نازیہ صرف میری ہے، نازیہ صرف میری ہے۔ یہ بات سب گاؤں والوں نے سنی اور وہ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کسان بھی اس بات سے بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس بات کو کہتے ہوئے خالہ کے چہرے کے تاثرات اور آواز دونوں بدلے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی اور کسان نے ڈاکٹر کو بلوا کر خالہ کا علاج کروایا۔ جب خالہ کو ہوش آیا تو کسان نے خالہ سے رات کا تمام ماجرا پوچھا۔ خالہ نے بوکھلا کر جواب دیا، مجھ سے کچھ نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ وہ خوفناک چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اس کو یاد کرتے ہی میرا سر درد سے پھٹنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے نازیہ پر کوئی سایہ ہے جو اس کا عاشق ہو گیا ہے۔ کسان نے بہت کہا کہ جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گی نہیں مجھے کیسے پتہ لگے گا، کیونکہ میں نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو کسان کے بہت اصرار پر خالہ کہنے لگی کہ رات کو جب میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو ہر طرف لال پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس خون میں سے ایک بہت بھیانک سایہ باہر آیا اور میرا گلا دبا کر مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، نازیہ صرف میری ہے، اگر تم لوگوں نے اس کی شادی کروانے کی کوشش کی تو میں تم سب کی جان لے لوں گا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس بارے میں نازیہ سے بات کرو، مجھے لگتا ہے اس کو ضرور کچھ پتا ہوگا، اور مجھے اجازت دو، میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، اگر اس سائے نے مجھے کچھ کر دیا تو ان کو کون سنبھالے گا، اور رونے لگتی ہے۔ خالہ کی باتوں کو سن کر کسان سن ہو گیا، اس کو خالہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ رات کے حادثے کو نظر انداز بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی سوچ میں اس نے نازیہ کو آواز لگائی، مگر نازیہ نہیں آئی۔ اس نے 2 سے 3 بار یہ عمل دہرایا، لیکن جب نازیہ نہیں آئی تو وہ گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا کہ اچانک اس کو بانسری کی آواز سنائی دی۔ بانسری کی آواز سن کر کسان گھر سے باہر بھاگا تو اس نے دیکھا کہ نازیہ پیپل کے پیڑ کی شاخ سے جھول رہی تھی اور بانسری بجا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ خوفناک لگ رہا تھا، اور پیڑ سے ہر طرف ہوا میں لال پھولوں کی پنکھڑیاں برس رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر کسان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی نازیہ کو دیکھتا اور کبھی اپنی آنکھیں ملتا۔ اس کو اب خالہ کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ سچ میں نازیہ پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ نازیہ کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر تمام عورتوں اور بچوں نے چلانا شروع کر دیا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں سن کر نازیہ ہوش میں آ گئی اور اپنے سامنے اتنی بھیڑ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر اپنے والد پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی آ کر کسان سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیسے آئی اور یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ ان کی چیخوں سے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور والد کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ کسان نازیہ کو فوراً گھر لے آتا ہے اور آیت الکرسی کا پانی پلا کر سلا دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی کسان کے دروازے پر 2 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کسان نے کہا میری بیٹی گھر پر اکیلی ہے اور بیمار ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لیجئے پانی اور اپنی بیٹی کے بستر کے چاروں طرف چھڑک دیں، یہ پانی اس کی حفاظت کرے گا، اور بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ چلیں۔ راستے میں کسان نے بے صبری سے پوچھا آپ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تاج بابا کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو کسان بولا ان کے پاس کیوں لے جا رہے ہیں؟ ان کا اس سب سے کیا واسطہ؟ وہ تو ہمارے گاؤں کے سب سے بزرگ آدمی ہیں۔ تو آدمی کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، مگر کل کا حادثہ سننے کے بعد تاج بابا نے آپ کو بلایا ہے، شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہوں اور آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہوں۔ جب کسان تاج بابا کے پاس پہنچا تو آدھا گاؤں وہاں موجود تھا۔ کسان اب تک اس معاملے سے انجان تھا اور بہت حیران بھی تھا کہ آدھا گاؤں یہاں کیوں جمع ہے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ تاج بابا نے کہا میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، مگر اتنا بتا دوں کہ تمہاری بیٹی بہت بڑے خطرے میں ہے۔ تو کسان نے بوکھلا کر کہا کہ کیسا خطرہ؟ تاج بابا کہنے لگے کہ آج سے قریب 60 سال پہلے کی بات ہے، میں تب شاید 18 سال کا نوجوان تھا۔ جس گھر میں تم رہتے ہو اس گھر میں میرے تایا رہا کرتے تھے، یہ تمام زمینیں بھی انہی کی تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔
ان کے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پیپل کا بہت پرانا پیڑ تھا جو آج بھی موجود ہے۔ ان کی تینوں بیٹیاں بچپن سے ہی اس پیڑ کے نیچے کھیلا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کی بڑی بیٹی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ سب گاؤں والے ایک ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ اسی وقت ایک آدمی نے میرے تایا کو آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی کھیتوں میں اس پیپل کے پیڑ کے نیچے سو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی گڑیا ہے۔ میرے تایا فوراً بھاگتے ہوئے کھیتوں میں گئے اور اپنی بیٹی کو جگایا۔ پھر اس گڑیا کو وہیں پھینک کر وہ اپنی بیٹی کو گھر لا رہے تھے، مگر بچی اس گڑیا کو ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگی۔ لیکن میرے تایا نے اس کو وہ گڑیا لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بہت عجیب سی لال رنگ کی گڑیا تھی جس کو دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔ جب بچی گھر آئی تو سب لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بہنوں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئیں۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ان کی بہن اسی گڑیا سے کھیل رہی تھی جس کو میرے تایا نے وہیں پیپل کے پیڑ کے پاس پھینک دیا تھا، اور وہ گڑیا سے باتیں کر رہی تھی کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تمہیں اپنے سے کبھی دور نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ بھی بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ پھر اس سے اس گڑیا کے بارے میں پوچھنے لگی تو اس نے بتایا کہ میں کھیتوں میں کھیل رہی تھی تو مجھے ایک آواز آئی جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ مجھے لگا بابا بلا رہے ہیں۔ میں آواز کا پیچھا کرتی ہوئی اس پیپل کے پیڑ کے پاس آ پہنچی اور وہاں مجھے یہ گڑیا ملی۔ تو اس کی بہنوں نے کہا کہ ہم تو کب سے اس پیڑ کے نیچے کھیلتی ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی گڑیا نہیں ملی اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ پھر اس بات کو مذاق سمجھ کر تینوں اس گڑیا سے کھیلنے لگ گئیں۔ میرے تایا نے جب اس گڑیا کو گھر میں دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ گڑیا گھر میں کیسے آ گئی، میں نے تو اسے پیڑ کے پاس پھینک دیا تھا، اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگ گئے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم اس گڑیا کو گھر لے آئی۔ بچی کہتی رہی کہ نہیں بابا، میں اس کو گھر نہیں لائی، یہ خود میرے پیچھے آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے تایا نے پھر سے وہ گڑیا اٹھائی اور غصے سے باہر پھینک دی اور وہاں سے چلے گئے۔ بچیاں چونکہ بہت معصوم تھیں تو سب کچھ بھول کر پھر سے کھیلنے لگ گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور وہ تینوں جوان ہو گئیں، مگر اب بھی ان تینوں نے اس پیڑ کے نیچے گڑیا سے کھیلنا بند نہیں کیا۔ میرے تایا ان کی اس عادت سے بہت پریشان رہنے لگے۔ کئی بار انہوں نے اس گڑیا کو گھر سے دور جا کر بھی پھینکا، مگر نہ جانے وہ کیسے گھر واپس آ جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اس پیڑ کو ہی کٹوانے کا فیصلہ کیا، مگر جو بھی اس کو کاٹنے کے لیے جاتا یا تو وہ مر جاتا یا اندھا ہو جاتا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر گاؤں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو میرے والد نے تایا کو مشورہ دیا کہ تمہاری تینوں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کی شادی کر دو، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اس گڑیا اور پیڑ سے دھیان ہٹ جائے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ہی گھر کے 3 بیٹوں سے ان کی شادی پکی ہو گئی۔ شادی کا سن کر یہ تینوں بہت خوش تھیں۔ میرے تایا بھی ان کو خوش دیکھ کر بہت پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، ان تینوں نے گڑیا سے کھیلنا بند کر دیا، یہاں تک کہ اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میرے تایا نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا مشورہ کام کر گیا اور میری بچیوں کی اس منحوس گڑیا سے جان چھوٹ گئی۔ پھر وہ دن آیا جب تینوں نے رخصت ہو کر اگلے گھر جانا تھا۔ بارات دروازے پر آ چکی تھی۔ میرے تایا نے بارات کا اچھے سے استقبال کیا، پھر نکاح کے لیے وہ اپنی بچیوں کو لینے کے لیے ان کے کمرے میں گئے، مگر وہ تینوں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھیں۔ تایا ان کو آوازیں لگانے لگے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے تایا بھی شور سن کر باہر کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ ان کی تینوں بیٹیاں پیپل کے پیڑ پر لٹکی ہوئی تھیں اور پیڑ کے نیچے دائرے میں لگی آگ ان کے بدن کو جلا رہی تھی۔ اپنی معصوم، خوبصورت اور جوان بچیوں کو یوں جلتا دیکھ کر میرے تایا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور یوں خوشی کا دن ماتم میں بدل گیا۔ جہاں شہنائیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اب وہاں چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے تایا وہیں بت بنے اس منظر کو دیکھتے رہے اور گاؤں میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، مگر پیپل کے پیڑ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کسی کی بھی اس پیڑ کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب آگ بند ہوئی تو گاؤں والوں نے ان تینوں جلی ہوئی لاشوں کو نیچے اتارا اور ان کی تدفین کی۔ میرے تایا چونکہ ہوش میں نہیں تھے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، وہ روزانہ گھر سے باہر نکلتے، اس پیڑ کو گھورتے رہتے اور گالیاں دیتے، پھر آگ لگا کر جلانے کی کوشش کرتے، مگر اس پیڑ کو آگ چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی۔ پھر پتھر اٹھا کر گھنٹوں اس پیڑ کو مارتے رہتے، جب تھک جاتے تو رونے لگتے اور پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کے نام پکارتے ہوئے گلیوں میں بھاگنے لگتے۔ کافی دن یہی سب روزانہ ہوتا تھا، جس سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ پھر ایک دن کسی کو میرے تایا کی کوئی آواز نہیں آئی تو سب نے ان کے گھر جا کر دیکھا، مگر تایا گھر پر نہیں تھے، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اگلے دن میرے تایا کی لاش بھی اسی پیپل کے پیڑ کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی۔
میرے تایا کی وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بھیانک چیز دیکھی ہو۔ اس کے بعد ہر دن کوئی اس پیپل کے پیڑ کے ساتھ لٹکا ملتا۔ دن بدن لاشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی ہمارے گاؤں کی خبریں اور خوف پھیلنے لگا۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ ڈر کے مارے سب لوگ اپنے گھروں میں ہی چھپے رہتے۔ پھر ایک دن ساتھ والے گاؤں سے ایک بہت ہی کامل بزرگ کا میرے بابا کو بلاوا آیا، اور میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر ان بزرگ سے ملنے دوسرے گاؤں چلے گئے۔ اس گاؤں میں قدم رکھتے ہی فضا ہی کچھ الگ تھی۔ پھر ایک آدمی آیا اور ہمیں بابا سے ملوانے لے گیا۔ جب ہم بابا جی کے آستانے میں داخل ہوئے تو اپنے کندھوں سے بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ ہم بالکل ہلکے ہو گئے ہیں۔ ہر طرف ایک نورانیت اور ایسی روحانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ یہاں سے ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ پھر سامنے سر جھکائے آنکھیں بند کیے ان بزرگ پر نظر پڑی جن کا چہرہ مبارک میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اتنا پرسکون اور نورانی چہرہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی جب میں پریشان ہوتا ہوں تو ان کا چہرہ مجھے راحت دیتا ہے۔ ہمارے ان کے سامنے جاتے ہی ایک آدمی نے ہمیں بابا جی کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ ہمارے مرشد پاک حضرت بابا صوفی شریف مراد نشاہی قادری ہیں۔ بابا جی کو آپ کے گاؤں کی مشکل کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، تبھی انہوں نے مجھے آپ کو یہاں لانے کو کہا۔ اور پھر بابا جی سے رخصت لے کر باہر چلا گیا۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ دراصل اس پیپل کے پیڑ میں ایک صدیوں پرانا جن رہتا ہے جو بہت ظالم ہے۔ یہ پیڑ اسی نے اپنی طاقت سے اگایا تھا۔ جب یہاں سب سنسان بیابان تھا تب اس نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہاں آبادی ہونے لگی تو اس نے اس پیڑ کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ پہلے یہ اتنا طاقتور نہیں تھا، پھر لوگوں کی بری حرکتوں سے اس کی طاقت بڑھتی گئی۔ ان بری چیزوں کو برائی سے ہی طاقت ملتی ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ کمزور ہوگا۔ میں تمہیں ایک دھاگا اور پاک مٹی دے رہا ہوں۔ اس پر کلام پاک سے پڑھائی کی گئی ہے۔ اس مٹی کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر گھول لینا اور مغرب سے پہلے اس پیڑ کی جڑوں میں ڈال دینا۔ پھر یہ دھاگا اس پیڑ کے ارد گرد باندھ دینا۔ انشاءاللہ اگر سب کچھ ٹھیک سے کیا گیا تو تمہارا گاؤں اس برائی سے آزاد ہو جائے گا۔ مگر یاد رہے، یہاں سے گھر تک کا واپسی کا سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جن جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں مجھ سے ملنے آئے ہو، وہ تم لوگوں کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ دھاگا لو اور دونوں اپنے بازو پر باندھ لو، اس سے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد بابا جی نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کر دیا۔ راستے میں ایک ضعیف آدمی سڑک پر لیٹا درد سے چلا رہا تھا۔ میں اور بابا بھاگ کر اس کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ وہ بوڑھا آدمی ہم سے پانی مانگنے لگا، مگر ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو میں اور بابا سامان ساتھ لے کر اس کے لیے پانی لینے جانے لگے تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ سامان کو یہیں چھوڑ دو، میں اس کی حفاظت کروں گا، کہاں اس کو اٹھا کر پھرتے رہو گے۔ بابا نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، اور سامان بوڑھے کے پاس رکھنے کے لیے جیسے ہی جھکے تو بابا کے ہاتھ کا دھاگا اس بوڑھے سے ٹکرایا، جس سے اس کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ کانپ گیا اور اپنے اصلی روپ میں آ گیا، اور ہمیں کہنے لگا کہ تم لوگوں کو کیا لگا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے خود کو مارنے دوں گا، اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہمارا خوف سے برا حال ہو گیا، مگر اس دھاگے نے ہمیں بچا لیا۔ وہ جن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ اس دھاگے سے نکلتی ہوئی روشنی نے اس کو ایک جگہ باندھ دیا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم وہاں سے تیزی سے گھر کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے اس پاک مٹی کو پانی میں گھول لیا اور بابا جی کے فرمان کے مطابق اس پیڑ کی جڑوں میں ڈال دیا، اور پھر وہ دھاگا بھی اس پیڑ کے ارد گرد باندھ دیا۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، مگر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی وہ پیڑ سوکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا خوبصورت درخت سوکھے تنوں میں بدل گیا۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں سے نحوست ختم ہو گئی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ یہ سارا واقعہ پورا گاؤں بڑے غور اور خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر تاج بابا نے بولا کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اور میرے دونوں بھائی دولہا بن کر بارات لے کر وہاں گئے تھے، اور کیسے ہماری خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ درخت اور وہ جن کیسے واپس آ گئے، مگر اس واقعے نے میرے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جو اپنی منگیتر کو بہت پسند کرتا تھا، اس نے اسی کے غم میں کبھی شادی نہیں کی اور اسی کی یاد میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا حل کرنے کے لیے ہمیں انہی کے مرید کے پاس جانا ہوگا۔ یہ سن کر کسان بولا کہ تاج بابا، آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے اور اس کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، مگر میری بیٹی کی 2 دن بعد شادی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ میرا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، آپ مجھے ان بزرگ کے پاس لے چلیں۔ کسان کی باتوں سے تاج بابا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔
اور اس کو دلاسا دینے لگتا ہے۔ پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر کسان اور تاج بابا پھر سے بابا جی کے گاؤں روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں اب بابا جی کے بعد ان کے مرید حضرت بابا صوفی محمد اسلم شریف مراد نشاہی قادری گدی نشین ہیں۔ کچھ دیر سفر کے بعد وہ بابا جی کے آستانے پہنچ گئے۔ جیسے کسان کی نظر بابا جی کے چہرے مبارک پر گئی، اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ پھر تاج بابا سے کہنے لگا کہ کیا آپ کو بھی وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ تو تاج بابا بولا کہ ہاں بالکل، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان میں ایک خاص طرح کی کشش ہوتی ہے جو ہمارا اللہ پر ایمان اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنے میں بابا جی نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے اس واقعے کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا، اور یہ بھی کہ آپ لوگ ایک بار پھر یہاں تشریف لائیں گے۔ دراصل جب آپ لوگوں نے وہ مٹی اس پیڑ کی جڑوں میں ڈالی تو وہ جن دھاگا باندھنے سے پہلے ہی اس پیڑ سے ہجرت کر گیا تھا اور آس پاس کے جنگلوں میں اپنا بسیرا کر لیا تھا، مگر اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے پیڑ پر واپس ضرور جائے گا۔ اور پھر ایک دن تمہاری بیٹی جب وہ بچی تھی اس پیڑ کے آس پاس کھیل رہی تھی، اس جن نے اسے سرگوشی میں پکارا تو وہ اس کی آواز سن کر وہاں جنگل میں پہنچ گئی۔ اس جن نے اس کو کہا کہ وہاں جو پیپل کا سوکھا ہوا پیڑ ہے اس کے نیچے تمہارے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، تم اس کو وہاں سے کھود کر نکال لو۔ وہ ایک بہت پیاری سریلی بانسری ہے، تم اس کو روز وہاں بیٹھ کر بجانا، اس سے سب تمہاری بانسری کی دھن میں ناچنے لگیں گے۔ وہ جن یہ سرگوشیاں اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا، مگر سب لوگ ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ چونکہ بچی تھی تو اس کی باتوں میں آ گئی، اور جیسے ہی اس نے کھدائی کرنا شروع کی، پاک مٹی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ گڑیا بانسری میں بدل گئی اور وہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا۔ اب تمہاری بیٹی اس جن کا نیا بسیرا ہے اور وہ تمہاری بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے اس بار تمہاری بیٹی کو مار دیا تو وہ جن امر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے 100 سے اوپر لوگوں کی جان لے کر امر ہونے کا عمل کیا تھا، جو کہ تمہاری بیٹی کے مرتے ہی پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی اس گاؤں میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اس بار ہمیں اس جن کو اس پیڑ میں قید نہیں کرنا بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ کل صبح 10 بجے اس پاک مٹی سے اس پیڑ کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دینا، اس سے اس بار وہ جن ہجرت نہیں کر پائے گا۔ باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو، میں وہاں خود جا کر اس کو ختم کروں گا۔ اور فکر مت کرو، اس جن کی طاقت بس اندھیرے میں ہی کام کرتی ہے، دن کو وہ چھپ کر رہتا ہے کیونکہ اسے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں کل عصر سے مغرب کے وقت وہاں آؤں گا، تم لوگ مٹی کا دائرہ بنا کر تیار رکھنا۔ اگلے دن بابا جی وقت پر وہاں پہنچ گئے اور پورا گاؤں اس جن کا خاتمہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ بابا جی وہاں پیڑ کے پاس بیٹھ کر کچھ کلمات پڑھنے لگے، جن کو سن کر وہ جن بے تاب ہو کر ان کے سامنے آ گیا اور بابا جی سے کہنے لگا کہ یہ میری جگہ ہے اور اس کو میں نے بنایا ہے، کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ بابا جی نے کہا کہ تو ایک جن ہے اور ہم انسان، تیرا انسانوں میں کوئی کام نہیں ہے، چپ چاپ اپنی دنیا میں واپس چلا جا، ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ میں نازیہ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر منظور ہے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ بابا جی کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اکیلا ہی آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا، اس بار تیری کوئی ترکیب کام نہیں آئے گی۔ جن بابا جی کی بات سن کر اپنی طاقت استعمال کرنے لگا، مگر رب کے کلام کے آگے اس کی کیا مجال کہ وہ جیت سکے۔ بابا جی نے بھی آنکھیں بند کر کے کلمات پڑھنے شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے پیڑ کے ارد گرد بنے مٹی کے دائرے کو آگ لگنی شروع ہو گئی اور جن کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں، مگر مجھے جلاؤ نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی نیت کو بابا جی پہچان چکے تھے۔ بابا جی نے کلمات جاری رکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیڑ اور جن دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر وہ پیڑ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بابا جی نے اس پیڑ کی جگہ وہی پاک مٹی ڈال کر دبا دی تاکہ اور کوئی برائی وہاں بسیرا نہ کر سکے۔ اس کے بعد کسان نے بابا جی کا بہت شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بابا جی کا یہ کرشمہ تمام گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے 2 دن بعد نازیہ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور آج وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کبھی بانسری نہیں بجائی۔